السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈرامے فار یو اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان شاہ۔ ناظرین، عرب دنیا سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین اسرائیل کے تنازع کی صورت میں سعودی ولی عہد اب اسرائیل کو کیوں تسلیم کرنا چاہتے ہیں؟ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ حالیہ بیان کہ اسرائیل کو اس کی بقا کا حق حاصل ہے، اس امر کا واضح اشارہ ہے کہ سعودی عرب اب اسرائیل کے ریاستی وجود کو تسلیم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا آخر اب کیوں ہے؟ سعودی عرب کے شاہ سلمان کے بیٹے اور ملکی ولی عہد محمد بن سلمان نے 2 اپریل کو امریکی جریدے اٹلانٹک میں شائع ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں پہلی بار کھل کر کہا تھا کہ اسرائیل کو اس کی بقا کا حق حاصل ہے۔ ساتھ ہی سعودی عرب کی اس دوسری طاقتور ترین شخصیت نے اس امریکی جریدے کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا یہودیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام نے تو ایک یہودی خاتون سے شادی بھی کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن کو ہلکا سا پش کر دیں، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ سعودی ولی عہد کا یہ بیان اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ خلیج کی یہ بااثر ترین عرب ریاست اب اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات چاہتی ہے۔ ساتھ ہی محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے رقبے کو دیکھا جائے تو تقابلی بنیادوں پر اس کی اکانومی ایک بڑی اکانومی ہے اور اسرائیل اور سعودی عرب کے بہت سے مفادات مشترک ہیں۔ اگر امن قائم ہو جائے تو اسرائیل خلیجی تعاون کی کونسل کے رکن ممالک اور مصر، اردن جیسی عرب ریاستوں کے مابین بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ جو بات سعودی ولی عہد نے کھل کر نہیں کی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل دونوں ہی ایران کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہابی مسلم سوچ کی اکثریت والی آبادی کی حامل ریاست سعودی عرب شیعہ اکثریت ایران کو خطے میں اثر و رسوخ کی جدوجہد میں ایک بہت بڑا حریف سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ شام، یمن اور کئی دیگر ممالک میں پائے جانے والے تنازعات میں بھی ایران مسلسل اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ادھر تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل سے متعلق موقف میں تبدیلی کے پیچھے کلیدی محرک ایران ہے۔ سعودی عرب ایران کے ساتھ اپنی رقابت کو اس طرح دیکھتا ہے کہ معاملہ اسلامی دنیا کی قیادت کا ہے اور اس قیادت پر ایران کی سربراہی میں شیعوں کا غلبہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اور سعودی عرب دونوں ہی کو یہ خدشہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کر سکتا ہے اور سعودی رہنما تو ممکنہ طور پر اس پیش رفت کا بھی خیر مقدم کر سکتے ہیں کہ اسرائیل ایران کی ان جوہری تنصیبات پر حملہ کر دے جو ایٹمی مادوں کی تیاری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے اسرائیل کا ریاستی وجود تسلیم کیا جانا اور اسرائیل کے لیے انتہائی اہم ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں جب مشرق وسطیٰ میں کئی ممالک اسرائیل کے اس کی بقا کے حق کے سلسلے میں جارحانہ سوچ سمجھتے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کی جانب سے ولی عہد کے اس بیان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ اسرائیل قیام امن کے عمل میں خود فلسطینیوں کو تو کوئی رعایت نہیں دے رہا، لیکن عرب دنیا کے کئی ممالک اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پرنس محمد بن سلمان کے اسرائیل سے متعلق اس بیان پر لندن میں تعینات ایک اسرائیلی سینئر سفارتکار کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کا یہ بیان دراصل ظاہر کرتا ہے کہ سعودی عرب خطے میں اسرائیلی پالیسیوں کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد کے بیان پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینیوں کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے کسی بھی حصے پر اسرائیل کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، وہ غاصب ہے جنہوں نے دنیا کے مختلف حصوں سے آ کر فلسطینی سرزمین پر قبضہ کیا ہے۔ ان حالات میں اسرائیل کے حق کی بات کرنا ایک بیہودہ کوشش ہے۔ ناظرین، کچھ زمینی حقائق بھی اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ کچھ مہینے پہلے اسرائیل حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اس کے شہری اب سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی شہریوں کو سعودی عرب جانے کے لیے اپنے وقف بورڈ سے ایک خاص دستاویزات لینی پڑتی تھی جو اردن اور مصر کے راستے ہی سعودی عرب جا سکتے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ کے اعلان کے بعد اب اسرائیلی شہری اسرائیلی پاسپورٹ پر بھی سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں یکم رمضان سے نشر ہونے والا ڈراما ہارون اپنے موضوع کے باعث متنازع ڈرامہ بن گیا ہے اور فلسطینیوں کی جانب سے اس ڈرامے کو نشر کرنے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں رمضان میں MBC پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ ہارون مخرج 7 جسے ایگزٹ 7 بھی کہا جاتا ہے، اسرائیل کے ساتھ عرب تعلقات کو معمول پر لانے کو فروغ دے رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل ہارون دبئی میں واقع سعودی ٹی وی نیٹ ورک MBC پر یکم رمضان سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں اسرائیلی ریاست کے ساتھ ہمدردی اور فلسطینیوں پر نکتہ چینی کی گئی ہے، جبکہ یہودیوں کا مثبت تشخص اجاگر کیا گیا ہے، جبکہ فلسطینیوں کی جانب سے اس ڈرامے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کہ اس میں حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے اور عرب دنیا میں لوگوں کے ذہن بنائے جا رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، جبکہ حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کی جانب سے بھی اس ڈرامے پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ اس ڈرامے میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی بات کی گئی ہے۔ اگر اس عرصے میں فلسطینی قوم کے خلاف یہودیوں کی دہشت گردی
نسل پرستی، ظلم، ناانصافی اپنے عروج پر ہونے کے باوجود بھی اس ڈرامے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دراصل سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک بات ڈال دے اور لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ عرب دنیا اب اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن فلسطین کا یہ معاملہ عرب دنیا کے لیے اب کوئی امپورٹنٹ نہیں رکھتا۔ یہ لگتا ہے کہ عرب دنیا کے لیے فلسطین کا ایشو اب ماضی کا حصہ بن گیا ہے اور شاید اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔